بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پٹے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو فرمایا، ابو بکر تم پر ایک وقت کتنا خوشحالی کا تھا، اب تمہیں دین کی وجہ سے کتنے مشقتیں اٹھانے پڑ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم تڑپ کر بولے، اگر ساری زندگی اسی مشقت میں گزاروں اور شدید عذاب میں مبتلا ہوں، پھر بھی دوست کی دوستی میں جو وسعت و کشادگی ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو اہل خانہ نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال ہے جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر دینے والا کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا کا نیچے ہوتا ہے۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے ادبی بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے رب کائنات سے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرے۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اپنے مال کی طرح خرچ کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تھے۔ کفار نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانی شروع کر دی۔ ایک کافر کہیں باہر نکلا، اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہنے لگا کہ تو اپنے دوست کا خیال کر کہ اس کو کفار ایذا پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھاگے ہوئے مسجد میں پہنچے اور مجمع کو چیر کر اندر گئے اور فرمانے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ روایات میں آیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے صرف اتنا کہہ رہے تھے، تبارکت یا ذوالجلال والاکرام۔ کفار نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے اور ان کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ بہت دیر تک ہوش میں نہ آئے، رات گزر گئی۔ جب ہوش میں آئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ سے پوچھا، اماں مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا، بیٹے تیرا اپنا حال یہ ہے کہ جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، اب بھی پوچھ رہے ہو کہ ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا، ہاں، جب تک مجھے ان کے حال کا پتہ نہیں چلے گا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل کا نام بتایا اور فرمایا کہ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کو بتائے گی۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دار ارقم میں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کے ساتھ دار ارقم پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا بوسہ لیا اور اس کے بعد سب صحابہ نے صدیق اکبر کا بوسہ لیا۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرام فرما رہی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوگی۔ انہوں نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عمر کی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، عائشہ تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے والد کا نام نہیں لیا؟ کہنے لگے، جی ہاں، بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ فرمایا، عائشہ ان کی بات کیا سوچتی ہوں؟ ان کی تو غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے، آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے جائیں اور مجھے غار ثور والی 3 راتوں کی نیکیاں دے دیجیے، کیونکہ مجھے ان 3 راتوں کی نیکیاں اپنی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ عشق و محبت نے ان کی نیکیوں کو کس قدر قیمتی بنا دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کی حالت میں تھے
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز سے فراغت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز مانے تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے۔ بخاری شریف میں ہے، پس ابوبکر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے زندگی بھی پاکیزگی گزاری اور پاکیزگی سے ہی خالق کو جا ملے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض قرائن سے پتہ چل چکا تھا کہ اب محبوب سے جدائی ہونے والی ہیں، اس لیے جب سورہ نصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے، مگر عاشق زار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل گرفتہ ہو کر مسجد کے کونے میں رونے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے تو یہ پیغام خوشی کا ہے۔ فرمایا، ہاں، لیکن جب کام مکمل ہو گیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے گا۔ میں جدائی کے تصور سے بیٹھا رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ ایمان لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر عاشق صادق نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے اسلام کی نسبت مجھے آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی خوشی زیادہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اپنے محبوب کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہ تھی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ بات کر دی تو حضرت ابوبکر نے ایک زوردار تپڑ رسید کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ابوبکر شیر کی طرح اس پر چپٹے اور فرمایا، تو دفع ہو جا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو اطراف مدینہ کے بعض قبائل دین اسلام سے پھر گئے۔ سیاسی حالات نے سنگینی اختیار کر لی۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ لشکر اسامہ کو واپس بلا لیا جائے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے مقابلے میں روانہ کر چکے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابوبکر سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیجا۔ میں اس لشکر کو واپس ہرگز نہیں بلاؤں گا، اگرچہ مجھے یقین ہو کہ کتے ہمارے ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے سے متصادم تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ خیر اسی میں تھی۔ سازشیں خود بخود دم توڑ گئیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالات کی کایا پلٹ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پیشتر سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی یوم وفات اور کفن دفن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت نصیب ہو۔ حیات میں تم مشابہت تھی ہی صحیح، ممات میں بھی مشابہت مطلوب تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دے، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ چنانچہ جب آپ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، کہاں ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ۔